اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگہ میں بات ہوگی کرونا کی بھی۔ یہ جانیں گے ہم کہ کیا پاکستان میں کرونا کا جن واقعی قابو ہو گیا ہے یا کہ نہیں، یہ خطرہ اب بھی موجود ہے۔ اسی طرح پشاور BRT کا بھی تذکرہ کریں گے ہم، اور یہ جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے، BRT پروجیکٹ کیا واقعی مکمل ہو گیا ہے، اور یہ دنیا کا مہنگا ترین BRT کیوں بن گیا ہے۔ لیکن آغاز کریں گے ہم عالم اسلام اور بالخصوص عالم عرب کی صورتحال سے، جہاں بڑی تیزی کے ساتھ بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کسی حد تک اس وقت پاکستان سے ناراض نظر آ رہا ہے۔ ترکی، ایران اور ملائیشیا مل کے نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں، اور ترکی اور ایران نئی انگڑائی لے رہے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں واشنگٹن DC سے جوائن کر رہے ہیں ممتاز دانشور اور بالخصوص مڈل ایسٹ کے امور کے ماہر جناب کامران بخاری صاحب۔ کامران بخاری صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صافی صاحب۔ کامران صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ UAE نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور کیا باقی عرب ممالک بھی اس کی تقلید کریں گے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مقلد UAE ہے، تو بعد میں اگر کوئی ان کی تقلید کرتا ہے تو وہ تو بات کی بات ہے۔ مصر اور اردن اور مراکش جو ہیں ان کے تعلقات رہے ہیں ڈپلومیٹک اسرائیل کے ساتھ، ترکی کے ہیں، تو مجھے تو متحدہ عرب امارات ایک مقلد کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ بالخصوص اگر یاد رہے تو حال ہی میں، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ بنجمن نتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ ایک عمان کے دورے پہ گئے تھے، مسقط گئے تھے، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی انوکھی بات کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی گفت و شنید تو مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں، تو مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ بھئی وہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی کسی سٹیج پہ جا کے متحدہ عرب امارات کی تقلید کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی بڑی قربت ہے، اور خصوصاً اسٹریٹجک اور فارن پالیسی کے معاملات پہ عموماً دونوں ایک پیج پہ رہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں پر سلفی اسلام کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک قوت ہے، چاہے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں اور ان قریب بادشاہ بھی بن جائیں گے، تو ان کے وہ بے شک یہ کہیں کہ جی ہم سعودی عرب جو ہے وہ 21ویں صدی میں آ رہا ہے یا ماڈرنائز ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات تو کوئی سب کو پتہ ہے کہ سلفی اسلام کے ہوتے ہوئے اس قسم کا اقدام حکومت وقت کے لیے کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب میں مستقبل میں ایسا کو ہوگا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کی بھی جو بات چیت ہے وہ منظر عام پہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کے درمیان گفتگو چلتی ہے، چاہے انڈائریکٹ ہو، چاہے جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر ان کی وساست سے ہو، تو یہ دونوں ملک مختلف نوعیت کے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، ان کو جواب دہ نہیں ہے اتنے زیادہ، وہاں پہ ان کے جو وسائل ہیں اور ورسز ان کی جو نیڈز ہیں وہ ایسی ہیں، وہ بیلنس ایسا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک سٹیبلٹی قائم کر رکھی ہے، اور پھر آبادی بھی بہت چھوٹی ہے، غیر ملکیوں کی آبادی آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے، تو ان محمد بن زائد کے لیے یہ کام کرنا زیادہ آسان ہے اور محمد بن سلمان کے لیے خاصا مشکل۔ اچھا، ماضی میں ترکی کے اپنے بھی روابط رہے، بلکہ ہمارے وزیر خارجہ پرویز مشرف کے دور میں جب ملاقات کرائی گئی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ، تو وہ ترکی میں ہوئی تھی اور ترکی نے ہی اس کا اہتمام کیا تھا۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ UAE کے فیصلے پہ فلسطینیوں کے بعد سب سے سخت رد عمل ترکی کا آ گیا ہے، تو ترکی کا اسرائیل سے متعلق رویے میں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے
کہ ترکی کوئی ایسا موقع جانے نہیں دے گا کہ وہ تنقید کرے ان قوتوں کی جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یو اے ای ترکی کی بہت بڑی مخالفت کر رہا ہے. سر فہرست میں ہے ان کا نام ابو ظبی کا. اور ابو ظبی جو ہے وہ ایک جو اس وقت صورتحال ہے خطے کے اندر جہاں پر بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے، بہت زیادہ عرب دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں پہ اسٹیبلٹی تحلیل ہو رہی ہے. تو اس میں جو یوں کہیے کہ متحدہ عرب امارات اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ سامنے لا رہا ہے، بالخصوص قطر کے جواب میں، کیونکہ قطر ترکی کا حلیف ہے اور قطر کی جو ریجنل آؤٹ لک ہے وہ یو اے ای سے ٹکراتی ہے، یو اے ای کی جو آؤٹ لک ہے اس سے ٹکراتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ترکی کی مخالفت کی یہی ہے کہ یو اے ای ان کی مخالفت بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے اور ایک طرح سے ترکی جو ہے وہ یو اے ای کو مخالف سمجھتا ہے. یو اے ای لیبیا کی جنگ میں جو ہے ترکی کے مخالف کھڑا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی گہری جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے چال چلی جا رہی ہے یو اے ای کی طرف سے، ایک شروڈ چیس موو ہے جس میں یو اے ای یہ اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات بنا ہی رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کو بھی لے کے چل رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ترکی ایران کو استعمال کر رہا ہے، یو اے ای ترکی کو ایران کو استعمال کر رہا ہے ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اچھا، عام تاثر تو یہ ہے کہ عرب ممالک اب اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں تو وہ ایران کے کنٹیکسٹ میں بنا رہے ہیں کہ تاکہ اپنے آپ کو ایران کے مقابل مضبوط بنا سکے. لیکن آپ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای ایران کے ساتھ بھی دروازے کھول رہا ہے. تو پھر اگر ایران وجہ نہیں ہے تو عرب ممالک کیوں اسرائیل سے متعلق تبدیلی لا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عرب ممالک جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں تعداد کے اندر یہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف یو اے ای کا ایک کھلم کھلا مثال ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا عمان کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سرکاری دورہ اپنا ہوا وہاں پہ صدر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا. تو ابھی تو دو ہی ملک ہیں. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں اگر آپ یو اے ای ہیں اور آپ ایران کے بہت قریب رہتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کو بالکل ناراض کر کے تو آپ جا کے تو دوستی کر لیں اسرائیل سے. تو پہلی بات تو یہ ہے، تو ان کو بیلنس کرنا ہے، یہ بھی متوقع ہے. یہ تاریخی طور پہ جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں اس خطے میں، یعنی یہ جو ایسٹ کوسٹ ہے جزیرۃ العربیہ کا، تو اس میں تاریخی طور پہ جو بھی قوتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک کلوز تعلق رکھا ہے جو خلیج فارس کی شمال کی جانب ہے. یعنی میں بات کر رہا ہوں ایرانین پلیئروں کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کوئی انوکھی ہے، یہ بالکل اس کے مطابق ہی ہے، وہ جو تاریخی ایک ٹرینڈ ہے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل جو ہے وہ تعلقات اپنے مفادات کے لیے بنا رہا ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی جنگی صورتحال میں اپنی قوت استعمال نہیں کرے گا. اگر فرض کریں کوئی کھلم کھلا کوئی جنگ ہو جاتی ہے ایران اور عرب ممالک کے درمیان، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل ان کو بچانے آئے گا. آخری سوال کامران بخاری صاحب، یہ اس وقت تو بظاہر ایران اور ترکی اتحادی نظر آ رہے ہیں اور جو سعودی عرب کا متبادل بنانے کی کوشش کر رہا ہے ترکی، تو اس میں ایران اس کا ہم نوا نظر آتا ہے. لیکن ماضی میں جس طرح ایک پارس اور عرب کا ٹینشن رہا یا ایک لڑائی رہی، اسی طرح ترکی اور ایران بھی ماضی میں ایک دوسرے کے حریف رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے ایران اور ترکی اس معاملے میں اسی طرح ایک پیج پہ رہیں گے یا کہ نہیں، وہ الگ الگ معاملہ آگے بڑھائیں گے؟ جی، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی بھی کسی ایک پیج پہ ہیں. وہ تو سپرفیشل لیول پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی گرم جوشی ہے، بغل گیری ہے، تعلقات ہیں. لیکن اصل حریف یہی جیسے آپ نے فرمایا، ترکی اور ایران تاریخی طور پہ رائیولز ہیں اس ریجن میں. اس وقت تاریخ مطلب میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جب سے مطلب مسلم دنیا قائم ہوئی ہے کہ ایران جو ہے وہ ترکی کا راستہ بلاک کر رہا ہے، عراق میں بھی، سیریا میں بھی. اور ترکی جو ہے وہ اس بلاکیڈ کو
بیسکلی اپوز کر رہا ہے اور اس کے تھرو پنچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہی دو حریف ہوں گے جو کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ انفلوئنس کے لیے کمپیٹ کریں گے. تو یہ تو ایک طرح سے گیون ہے کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ اور تو کوئی قوت ہے نہیں. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ اس گھروں کے چٹے میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ بیلنس آف پاور کی اسٹریٹجی رکھے گا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا مستقبل کیسے نظر آتا ہے. ابھی سے جو ایک جو جیو سیکٹیرین جنگ تھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو چکی ہے اور سعودی عرب ہار چکا ہے. ایران اس راؤنڈ کو جیت چکا ہے. اب ایران کا جو مین جیو سیکٹیرین رائیول ہے وہ ترکی ہے، اور وہ مقابلہ جو ہے کوئی اتنی جلدی جو ہے وہ نہ ہی ہمارے سامنے آئے گا، اور ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا کہ بھئی دیکھنے میں کہ کون کس کا پلڑا کہاں بھاری ہے. بہت شکریہ جناب کامران بخاری صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو آپ کو پشاور لے جائیں گے اور BRT کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اللہ اللہ کر کے بالآخر پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگوں کو وہ دن دیکھنا نصیب ہو گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے BRT کا افتتاح کیا. اس حوالے سے متضاد دعوے ہیں. ایک طرف حکومتی دعوے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی BRT باقی BRT سے بہت بہتر ہے، تھرڈ جنریشن ہے. دوسری طرف اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ جتنی لاگت آئی ہے وہ دنیا کے باقی تمام BRT سے زیادہ ہے. اسی طرح یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ BRT ابھی تک پوری طرح مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا افتتاح سیاسی مقاصد کے لیے کر دیا گیا. گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے؟ کیا BRT پہ تمام کام مکمل ہو گیا ہے یا کہ نہیں؟ اس حوالے سے حکومت غلط بیانی یا ایگزیجریشن سے کام لے رہی ہے. حقیقت جاننے کے لیے ہمارے مایہ ناز رپورٹر شکیل فرمان علی نے میدان پہ اور گراؤنڈ پہ اور BRT پہ جا کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں BRT پشاور کے بارے میں شکیل فرمان علی کی یہ خصوصی رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اکتوبر 2017 میں BRT منصوبہ شروع کیا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس منصوبے کو 6 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. تاہم یہ دعویٰ پورا نہیں کیا جا سکا. BRT منصوبے کا افتتاح 34 ماہ کے بعد کیا گیا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں BRT کے چمکنی ڈپو پہ اور ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ منصوبے کا افتتاح تو کر دیا گیا ہے، کیا واقعی یہ منصوبہ مکمل ہے اور اس میں مختلف اوقات میں کیا تبدیلیاں کی گئیں، اور اس حوالے سے مختلف رپورٹس بھی آئیں. FIA کی رپورٹ آئی، نیب کی رپورٹ آئی، اور اسی طرح جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ آئی، اسی طرح جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی. ان رپورٹس میں کیا تھا؟ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چمکنی ڈپو کی اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ ہے چمکنی ڈپو. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے کمرشل پلازے کی عمارت ہے جس پر کام مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. اسی طرح یہاں پہ پارک اینڈ رائڈ کی سہولت فراہم کی جانی تھی مسافروں کو، اس پر بھی کام مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. کمرشل پلازا اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہاں سے جو آمدن ہوگی، اس آمدن کی وجہ سے جو ہے اس BRT سروس پر سبسڈی نہیں دی جائے گی اور یہ منصوبہ خود ہی اپنے پیسے اپنے لیے کمائے گا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کنٹرول روم ہے جہاں سے BRT کی گاڑیوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے، وہ حصہ جو ہے کمپلیٹ ہے. آئیے اب منصوبے کے کوریڈور کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے میں کیا تبدیلیاں کی گئی اور کیا کام مزید باقی رہتا ہے. اس وقت ہم BRT کے گلبہار اسٹیشن پر موجود ہیں. یہ BRT کا گلبہار اسٹیشن ہے جہاں پہ BRT بسز پر مسافر سفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پبلک کے لیے ٹوائلٹس رکھے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ پبلک ٹوائلٹس ہیں. یہ بورڈ لگا ہوا ہے خصوصی افراد کے لیے یہ ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں. یہاں پہ اگر ہمارے کیمرامین فضل حسین سید آپ کو بتا سکیں تو یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں
बाथरूम्स की फिनिशिंग नहीं की गई है। यहाँ पे भी आप सूरत हाल देख सकते हैं, गंदगी है, बदबू भी आ रही है यहाँ से। ऐसा लगता है कि यहाँ पे नशई अफराद बैठ कर नशा करते हैं, और इस हवाले से एक वीडियो भी मंजर आम पे आई थी। इस हवाले से हमारी बात भी हुई थी PDA हुकाम से। उनका कहना ये था कि सिर्फ इस स्टेशन पे जो है पब्लिक टॉयलेट्स नामुकम्मल नहीं, बल्कि 4 मज़ीद जो हैं स्टेशंस हैं उन पर भी जो है पब्लिक टॉयलेट्स पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है, और जल्द ही इन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टेशंस का और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो है मंसूबे में जो है खामियाँ आई, तो वहाँ पे उनको दोबारा जो है तोड़कर बनाया गया। इस वक्त हम किला बालासार के सामने मौजूद हैं, और ये BRT का कॉरिडोर यहाँ से गुज़र रहा है। यहाँ पे खुदाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन जब कॉरिडोर यहाँ पे पहुँचा तो मंसूबा बनाने वालों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से अंडरपास यहाँ पे तामीर नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद जो है फ़ैसला किया गया कि यहाँ से कॉरिडोर को खैबर बाज़ार तक ले जाने के लिए मलक साद शहीद फ्लाईओवर को जो है तोड़ा जाएगा और उसको इस मंसूबे में शामिल किया जाएगा। तो मलक साद शहीद फ्लाईओवर यहाँ से फिर जो है एलिवेटेड हो गई BRT, और यहाँ से खैबर बाज़ार तक, और खैबर बाज़ार से आगे डबगरी तक, और डबगरी से सदर तक जो है BRT के रूट को एलिवेटेड किया गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा था कि पेशावर की BRT जो है वो एलिवेटेड नहीं होगी। 11 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है इस कॉरिडोर का वो एलिवेटेड बनाया गया है। मंसूबे में साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाना था। इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर बाज़ार में, और ये आप देखें कि मंसूबे का इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है साइकिल ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। वहाँ पे कुछ हमें पोर्शन नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो है साइकिल ट्रैक के लिए जो है बनाया गया है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो दरमियान में इन जो है पिलर्स को खड़ा नहीं किया गया, और ना ही जोड़ा गया है यहाँ पे इस ट्रैक के हिस्से के साथ, ताकि जो है अगर कोई साइकिल सवार वहाँ से सवार होता है इस ट्रैक पे तो वो बआसानी जो है आगे जा सके। बल्कि आगे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पे नज़र आ रहा है कि काम वहाँ पे साइकिल ट्रैक पे जारी है, वहाँ पे काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। डबगरी के मकाम पे भी जो है डिपो तामीर किया जाना था, जो कि मंसूबे का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जो है डिपो पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल प्लाज़ा तामीर किया जाना था, इसी तरह जो है पार्क एंड राइड की फैसिलिटी फ़राहम की जानी थी। दोनों जो है चीज़ों पे काम मुकम्मल नहीं हो सका, और यहाँ पे तामीराती काम जारी है। इसी तरह साइकिल ट्रैक जो कि खैबर बाज़ार से जो है हमने बताया है कि वहाँ से शुरू किया गया है, वो भी एलिवेटेड सिर्फ यहाँ पे डबगरी तक बनाया गया है। 2 किलोमीटर ये फ़ासला बनता है। हालांकि साइकिल ट्रैक जो है BRT मंसूबे का हिस्सा था। इस वक्त मैं अमन चौक के मकाम पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे भी कॉरिडोर पर काम मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन डिज़ाइन में नुक्स की निशानदेही हुई। उसके बाद इस कॉरिडोर को तोड़ा गया और कुशादा किया गया। मंसूबे में 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटी बड़ी तब्दीलियाँ की गई, और मंसूबे की जो इब्तदाई लागत थी वो 49 अरब रुपये थी। ताहम तब्दीलियों के बायस मंसूबे की लागत 49 अरब से बढ़कर 71 अरब रुपये तक पहुँच गई। यूनिवर्सिटी रोड पर भी मंसूबे में तब्दीलियाँ की गईं। BRT कॉरिडोर के बायस अतराफ की सड़कें तंग पड़ गईं, जिसके बायस मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मंसूबे में शामिल चमकनी डिपो पर भी सिर्फ 50% काम ही मुकम्मल हो सका है। यहाँ भी ना प्लाजा तामीर किया जा सका और ना ही पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम की जा सकी। मंसूबे पर जब काम का आगाज किया गया तो चमकनी से हैदराबाद तक कॉरिडोर तामीर किया जाना था, ताहम साबिक वज़ीर आला की ख्वाहिश पर इसको कारखानों मार्केट तक तोसी दी गई। ये तब्दीली भी मंसूबे में ताखीर का बायस बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने BRT मंसूबे को 6 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पूरा करने का दावा किया था, ताहम सिर्फ बस सर्विस का ऑपरेशन शुरू करने में 34 माह से ज्यादा का अरसा लगा। हुकूमत ने मंसूबे के इफ्तिताह के लिए 8 डेडलाइंस दी, ताहम मंसूबे का इफ्तिताह न किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया था कि पंजाब की मेट्रो बस की तरह पेशावर बस मंसूबे पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने BRT को ग्रैंड मंसूबा करार देते हुए दावा किया कि इस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
شہباز گل کے دعوے کے برعکس BRT منصوبہ چلنے سے پہلے ہی خسارے کا شکار ہو گیا۔ منصوبے میں تاخیر کے باعث قومی خزانے کو مزید 2 ارب روپے کا ٹیکہ لگا اور صوبائی بجٹ میں BRT کے لیے ایڈیشنل کاسٹ آف آپریشنز کی مد میں مزید 2 ارب روپے رکھے گئے۔ BRT منصوبے کے حوالے سے ایشیائی ترقیاتی بینک، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹس بھی سامنے آئیں۔ ان رپورٹس میں منصوبے کے ڈیزائن میں نقائص، بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 51 بسیں سول ورک مکمل ہونے سے قبل اور پارکنگ ایریا نہ ہونے کے باوجود منگوائی گئیں۔ بسوں کو پہلے منگوانے سے 50 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ 9 بسوں کے بمپرز کو نقصان پہنچا ہوا تھا، جبکہ 9 بسوں پر ڈینٹ تھے اور حالت غیر تسلی بخش تھی۔ بسیں قبل از وقت منگوانے پر CEO ٹرانس پشاور کے اعتراض کو نظر انداز کیا گیا۔ صوبائی انسپیکشن ٹیم نے BRT منصوبے سے متعلق رپورٹ میں کہا کہ عوام کے پیسے کو BRT پر ضائع کیا گیا۔ ناقص منصوبہ بندی اور ڈیزائن پروجیکٹ کے کام میں غفلت برتی گئی۔ فیزیبلٹی اسٹڈی، نکاسی آب کی جیو ٹیکنیکل رپورٹ اور ساخت رپورٹ میں خامیوں کے باعث منصوبے میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا۔ پیدل سفر کرنے والے لوگوں کی گزرگاہوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پروونشل انسپیکشن ٹیم نے سفارش کی کہ ناقص منصوبہ بندی کے ذمہ داروں کا تعین کر کے احتساب کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے منصوبے سے متعلق فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے FIA کو انکوائری کا حکم دیا۔ فیصلے کے مطابق سیاسی اعلانات کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا اور لاگت بڑھی۔ فی کلومیٹر لاگت 2 ارب 42 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث منصوبے کی لاگت میں 35% کا اضافہ ہوا۔ PTI حکومت نے کسی ویژن اور منصوبہ بندی کے بغیر منصوبہ شروع کیا۔ بس سروس منصوبے کے حوالے سے نیب اور FIA نے بھی تحقیقات کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں محکموں کی رپورٹس میں منصوبے میں بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے دونوں رپورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر رکھا ہے۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرامین فضل حسین سید کے ساتھ شکیل فرمان علی، پشاور۔ ناظرین، حکومت کے کچھ اور دعوے ہیں، اپوزیشن کے کچھ اور دعوے ہیں۔ آپ نے گراؤنڈ کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے رپورٹر جناب شکیل فرمان علی کی رپورٹ بھی ملاحظہ کی۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جو کہ ہمارے ملک کے ممتاز ماہر معیشت ہے، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو لاگ میں یہ دعویٰ کیا کہ پشاور BRT دنیا کا مہنگا ترین BRT ہے۔ ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے انصاف پہ مبنی غیر سیاسی متوازن رائے دیں گے۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ ان سے جان سکیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پشاور BRT دنیا کا مہنگا ترین BRT ہے، جس پہ سب سے زیادہ لاگت آئی ہے فی کلومیٹر، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی صافی صاحب، ہمارا کچھ تجربہ ایسا رہا ہے کہ پاکستانی سرکار جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ بنانے جاتی ہے تو جو اوریجنل تخمینہ لگایا جاتا ہے، لاگت اس سے کہیں 200%، 300%، کہیں کہیں 500% بھی بڑھ جاتی ہے۔ سرکار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت چاہے PMLN کی ہو، یا حکومت چاہے PTI کی ہو، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ہیں اور اوریجنل تخمینے کے مقابلے میں 400-500% ہم ان سے زیادہ خرچ کر جاتے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر۔ جو BRT پشاور کا ذکر آپ نے کیا، میں کمپیئر کر رہا تھا، جو دنیا میں کمپیئر کیا جاتا ہے BRT کو پر کلومیٹر کاسٹ، یعنی کہ 1 کلومیٹر کے اوپر آپ کی کتنی لاگت آئی۔ دنیا میں جو احمد آباد میں ایک BRT بنی ہے، ان کا جو پر کلومیٹر کا خرچہ تھا وہ $2.4 ملین تھا۔ اسی طرح چائنا میں بہت ساری بنی ہیں۔ بیجنگ کی بہت بڑی جو BRT ہے اس کا خرچہ $4.8 ملین پر کلومیٹر تھا، اور جو ریکارڈ قائم کیا تھا وہ استنبول میں کیا گیا تھا، جہاں پہ $8.8 ملین کا 1 کلومیٹر بنا۔ اس کے بعد پھر پاکستانی سرکار نے اپنی بسیں بنانا شروع کی۔ پہلے لاہور میں بنی، پھر اسلام آباد میں بنی، اور پھر پشاور میں افتتاح ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کی جو BRTs ہیں انہوں نے دنیا بھر کے ریکارڈ توڑے ہیں۔ پہلا ریکارڈ جو ہے وہ لاہور نے توڑا، ہم نے $11 ملین کی بنائی۔ جو اس سے پہلا ریکارڈ تھا استنبول کا، وہ $8.8 ملین کا تھا۔ پھر جب اسلام آباد میں بنی تو $20 ملین کا 1 کلومیٹر بنایا گیا۔ اور اب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، پشاور کی جو BRT بنی ہے اس کا جو پر کلومیٹر کا خرچہ ہے وہ تقریباً $22 ملین کا ہے۔ تو $22 ملین، احمد آباد میں 2.4، چین میں بہت ساری بن رہی ہیں، بیجنگ والی 4.8۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پشاور میں BRT کا افتتاح کیا ہے وہ دنیا کی اس وقت مہنگی ترین
بس سسٹم بنتی ہے، ایک ریکارڈ ہے دنیا کا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو صرف کلومیٹر کا حساب لگایا ہے، کہ یہ 3rd جنریشن بی آر ٹی ہے اور شاید اس میں جو سہولیات ہیں وہ دنیا کے کسی اور بی آر ٹی میں نہ ہوں، تو اس لیے یہاں پہ لاگت زیادہ ہے۔ تو اس کا آپ نے کوئی موازنہ کیا ہے کہ دوسرے بی آر ٹیز میں جتنی سہولیات ہوتی ہیں اس سے یہاں پہ سہولیات زیادہ ہوں؟ جی، میں نے جو پشاور والی بی آر ٹی ہے اس میں خود سے ٹریول نہیں کیا ہے۔ بیجنگ والا جو ہے اس پہ میں نے خود سے ٹریول کیا ہے۔ بیجنگ والوں کو، بیجنگ کی جو بس ہے اس کو میں کمپیئر بھی کرتا رہا ہوں پشاور کی بس کے ساتھ۔ بیجنگ کا جو ماڈل ہے وہ کہیں زیادہ وسیع ہے پشاور کے مقابلے میں۔ وہاں پہ تقریباً 24,000 بسیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں تقریباً 200 سے 300 بسیں چلیں گی پشاور میں۔ ان کی 4 ڈفرنٹ لائنز ہیں، ان کے پاس کوئی تقریباً 900 کے قریب ڈفرنٹ روٹس ہیں۔ ہمارے ہاں جو سٹاپس ہیں پشاور میں بنائے گئے وہ کہیں تو میں نے 25 کا نمبر پڑھا ہے، اوریجنل جو تھا وہ 30 یا 32 کے لگ بھگ تھا۔ تو جو انفراسٹرکچر بیجنگ میں بنایا گیا ہے وہ پشاور کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ وہاں پہ پر کلومیٹر کاسٹ جو ہے وہ تقریباً آ رہی ہے 4.8، اور ہمارے ہاں پشاور میں ہم نے $22 ملین خرچ کر دیا ہے۔ اب اس میں 1 یا 2 کمپوننٹس سامنے رکھ لیجئے۔ پاکستانی سرکار جب کوئی پروجیکٹ بنانے جاتی ہے اتنا مہنگا کیوں بنتا ہے؟ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن میں اگر ڈیلے ہو جائے، اگر فیصلہ سازی میں بہت تاخیر کر دی جائے تو پروجیکٹ کی کاسٹ بڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے جو فیصلہ سازی میں تاخیر ہے یہ پی ایم ایل این کے دوران بھی دیکھی، پیپلز پارٹی کے دوران دیکھی، اور پی ٹی آئی کے دوران تو یہ سب سے لمبی رہی، یعنی کہ کئی سال لگ گئے یہ ایک پروجیکٹ کو بنانے میں، اور اس کے نتیجے میں پھر کاسٹ ایسکلیشن جو کہتے ہیں کہ قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے دوران ہو، پیپلز پارٹی کے دوران ہو یا پی ٹی آئی کے دوران ہو۔ تو اگر ہم پروجیکٹس جو ہیں وہ قیمت کے مطابق، اوریجنل تخمینے کے مطابق لگانا چاہتے ہیں تو اس کا جو ٹائم لائن ہے، جو تاخیر ہو جاتی ہے فیصلہ سازی میں حکومتی لیول پہ، اس کو کم از کم کرنا ہوگا، اور آبویسلی کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، صرف آپ پاکستان کے اندر جب لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے میٹروز یا بی آر ٹی کا آپ موازنہ کرتے ہیں تو ان کی بنسبت یہاں پہ کچھ سہولیات زیادہ ہیں یا کچھ خصوصیات زیادہ ہیں، یا انفراسٹرکچر کا کوئی غیر معمولی فرق ہے جس کی وجہ سے لاہور اور اسلام آباد کی بنسبت یہاں لاگت فی کلومیٹر زیادہ آئی ہے؟ صافی صاحب، 2 جو بسیں ہیں، لاہور والی پہ میں نے خود سے ٹریول کیا ہے، اور اسلام آباد والی پہ بھی میں نے خود سے ٹریول کیا ہے اور ان کی فیسلٹیز دیکھی ہیں۔ میں پشاور والی میں نے ٹریول نہیں کیا، ان کی فیسلٹیز میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، لیکن کاغذی کاروائی جو ہے، کاغذ کے اوپر اگر آپ نے نمبر آف بسز کو کمپیئر کرنا ہے، اگر ڈیجیٹل جو آپریشنز کے لیے وہاں پہ ساز و سامان لگایا گیا اس کو کمپیئر کرنا ہے، تو تقریباً جو موازنہ ہے وہ برابری کا ہوگا۔ کچھ ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی کاغذ کے اوپر جو میں نے دیکھی ہو، جو پشاور میں اسلام آباد سے کہیں آگے نکل گئی ہو۔ پھر آپ سوچئے کہ جو تقریباً 95% خرچہ ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر کے اوپر ہے۔ باقی جو آپ نے اگر کوئی پلازاز بنا دیے ہیں یا سائیکل سٹینڈز بنا دیے ہیں تو وہ 4-5% سے پروجیکٹ کاسٹ اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 95% کاسٹ جو ہے اگر صرف وہی گن لی جائے تو وہ صرف کافی ہے کہ پشاور کی جو لاگت ہے وہ اس کو دنیا کا سب سے مہنگا بس سروس بنا دے گی۔ آخری سوال یہ، ایک تو وہ شہباز گل صاحب جھوٹ بولنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ سبسڈی نہیں دی، حالانکہ خود خیبر پختونخوا کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سبسڈی کے لیے رکھ دیے ہیں۔ تو کیا بی آر ٹی پشاور جیسا پروجیکٹ بغیر حکومت کی طرف سے سبسڈی کے چل سکتا ہے؟ صافی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ڈیٹیل جائزہ لیا تھا پشاور کی بی آر ٹی کا، اور اگر اف آئی ایم کریکٹ تو 35 سوالات اٹھائے تھے
اس میں سے کچھ تو مجھے یاد ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اتنا بھاری قرضہ لینے کی کیا ضرورت تھی. پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ جو کنسلٹنٹ پنجاب میں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، اب پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، تو آپ اسی کنسلٹنٹ کو پشاور میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سبسڈی کے بغیر بس سروس جو ہے پشاور والی وہ چل سکے. یہ بھی بات واضح ہے کہ دنیا بھر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ان کو ان کے ممالک جو ہیں وہ سبسڈی دیتے ہیں اور ہمیں بھی دینی پڑے گی، لیکن ہمارے ہاں جو سبسڈی کی جو لمٹ، جو انٹینسٹی ہے، جو میں نے لاہور والے میں کیلکولیٹ کی ہے، وہ تو بہت ہی سنگین ہے. اگر ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون لیا ہے پشاور کے اندر، اب ڈیپینڈنگ آن کہ ہم ٹکٹ کیا رکھیں گے، اگر تو 5 لاکھ رائڈرز ہیں جس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور ان سے ہم 500 اور 1000 روپے کا ٹکٹ لے لیں تو پھر تو یہ شاید وارہ کھا جائے گی. لیکن اگر 100 روپے سے کم کا اس کا ٹکٹ آ رہا ہے جو کہ آئے گا، تو پھر آپ کو 2 بلین کیا، میرے تخمینے کے مطابق اگر آپ نے لون سروس کرنا ہو، آپریشنل سبسڈی دینی ہو، تو تقریباً 5 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی دینی پڑے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو کرونا کا تذکرہ ہوگا. یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کا خطرہ کیا ٹل گیا ہے یا کہ نہیں، یہ جن دوبارہ بوتل سے نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جرگے کے اس سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کرونا کے صورتحال کا. یہ جو ایک تاثر ہے کہ جیسے کہ کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، کیا واقعی کرونا کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے یا کہ نہیں، خطرہ اب بھی موجود ہے؟ ہم نے دعوت دی ہے حسب معمول اس شخصیت کو جو کہ کرونا کے مقابلے میں فرنٹ لائن پہ سب سے زیادہ لڑنے والے لوگوں میں شامل تھے. ایک تو آج بھی ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے ان شہیدوں کو، ان ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور دیگر جو سٹاف ہے کہ جو کرونا سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر گئے. تو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور پہلے یہ کیا معاملہ ہوا، ایک طرف اتنا شور تھا، اتنا خوف تھا، اور یہ 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا 14 اگست کو عید کے موقع پہ ایسا تاثر ہے کہ پاکستان میں کرونا ہے ہی نہیں. ایکچوئل پوزیشن اب کیا ہے کرونا کا؟ دیکھیں، وہ ایک لہر تو آئی تھی اور شدید قسم کی لہر تھی، خوفناک، مطلب حد تک ہمیں ڈر بھی لگ گیا تھا کہ یہاں کہیں یہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے موجودہ. اور اس میں مطلب ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں، اور آپ نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ سارا کچھ دیکھا. ڈیفینیٹلی جو لوگ، جتنے لوگ بیمار ہوئے اس میں کافی لوگ زیادہ تر، جس طرح ہمیں پہلی پریڈکشن تھی کہ 80 سے 85% تو ڈیفینیٹلی ریکور ہی ہوتے ہیں اس بیماری سے. اور جو لوگ بہت شدید بیمار ہوئے ان میں بھی جو ان کا تناسب تھا، جو لوگ فوت ہوئے، وہ آلموسٹ سیم ہی تھا جو باقی ممالک میں تھا. لیکن وہ ایک بہت خطرناک، خوفناک لہر آئی تھی. ہمارے پاس ایکچوئل تو اسٹیٹسٹکس نہیں ہو سکے کہ کتنے تھے، ٹیسٹنگ ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. تو وہ ویو تو اس طرح کی تو نیچے آ گئی اور کنٹرول میں ہو گئی. اور ایک میرے خیال سے 14 اگست کا یہ تحفہ بھی ہے ہمارے ملک کو، جتنے ہمارے وسائل تھے، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، جونیئر سینئر ڈاکٹرز، چلیں مجھے ہٹا کے باقی، تو ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس تھوڑی سی ہماری جو ہمارے پاس فیسلٹیز تھی اس میں بہت بڑا کام ہم نے کیا، اور ہم نے باقی ممالک سے اچھا کیا. نہیں، ہماری فیسلٹیز تو امریکہ کی بنسبت اور اٹلی کی بنسبت کچھ بھی نہیں تھی. ہمارا احتیاط بھی ان کی بنسبت کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے لاک ڈاؤن بھی برائے نام لاک ڈاؤن تھے. ہم نے اس سوپیز کا بھی اتنا خیال نہیں رکھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ادھر وہ تباہی نہیں ہوئی. تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے جو ہے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور اس فیکٹرز میں زیادہ یہ، جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن ہماری 60-63% جو تھی وہ
नौजवान लोगों की थी। और फिर हमारे अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम लिविंग का थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप गांव की तरफ चले जाएं तो दूर दूर आबादियों में लोग रहते हैं, उनका इतना ज़्यादा मतलब डेली वो अपने काम काज पे चले जाते हैं, इतना इंटरेक्शन नहीं होता, मेल जोल नहीं होता। ज़्यादा मेल जोल तो यही था कि लोग शादियों पे जाएं, तकरीबात पे जाएं, जो कि ज़ाहिर बात है वो सब कुछ बंद हो गया था। बाकी जो शहरों में भी ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा इतने लोग तंग और उसमें नहीं रहते थे कि वो लोगों तक फैला देते। तो मेरे ख्याल एक वो वजह थी। और दूसरा ये था कि शायद हमें पता चल रहा था, लोगों में भी ये पता चल गया था, क्योंकि ये मार्च में, फरवरी में बल्कि केस आना शुरू हुए लोगों को, हमारी कौम को भी, और जो हमारी बेसिकली हुकूमत थी उसको भी कुछ पता चलने लग गया और स्लोली केस आने लगे। एकदम से बहुत ज़्यादा इसका वबा का नहीं फैला। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। और फिर ये इम्यूनिटी का भी कुछ फ़र्क है, इम्यूनिटी का भी फैक्टर है। लोग ये भी बातें करें, जो हमें BCG वैक्सीन लगी थी उसका भी फैक्टर है। लोगों ने एहतियात के तौर पे हर दवाई खानी शुरू कर दी, तो उससे भी होता है कुछ चीज़ उसमें हो गई। मतलब ये एक मुश्किल है, इसको जो हम वेस्ट में नहीं होता कि खुद सेल्फ मेडिकेशन भी हो गया, लोग खुद भी रिकवर हो गए, इम्यूनिटी भी जिस तरह आप कह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी, मल्टी फैक्टर्स उसमें था। और लहर एकदम से बिल्कुल तबाही की तरह नहीं आई, थोड़ी स्लोली गई है। पीक अगर आप देखें तो जून में, मई के एंड में जब ईद के बाद शुरू हुआ, जून पूरा रहा, जुलाई के मिडल तक ये बिल्कुल डाई डाउन हो गया। तो वेव आई और उसने कर दिया। अब क्या सूरत हाल है? आपके पास पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वो पहला फेज़ हमारा अभी तक ओवर नहीं हुआ। दुनिया में दूसरे फेज़ पे लोग चले गए हैं, दूसरा इसका एक फ़ेज़ आया। जिस तरह आप न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा अपना बड़ाई करते थे कि जी हमने इसको कंट्रोल कर लिया, ख़त्म कर लिया, ऑकलैंड में केसेस आने लग गए हैं। अगर आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ या साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे लोग तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, कर्फ्यू लग गया है। हमारी तरह उसी तरह लोग आ रहे हैं, तादाद कम है। उसकी वजह ये है कि अब जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हजरात हैं, जिस तरह तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो दूर दराज हैं, उनको भी नो हाउ सीख लिया गया है, तो लोग उनके पास चले जाते हैं। लेकिन आपके पास तो शुरू में जो बड़े क्रिटिकल केसेस थे और आपके हॉस्पिटल में वजीरों को भी बेड नहीं मिल रहा था। जी बिल्कुल। अब क्या सूरत हाल है? जी अब सूरत हाल ये कि आ रहे हैं, हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट, अब लोग उनकी जो प्रेजेंटेशन है या उनका जिस बीमारी से जिस तरह आते थे वो लोग, उसका टोटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी। जिस तरह हम शुरू में नहीं कहते थे नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब हो, बुखार है, सांस की है, अब ये चीज़ें नहीं। अब कोई रैश के साथ आता है, कोई जिस्म में दर्दों के साथ आता है, कोई कमज़ोरी के साथ आता है, किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ होता है, किसी को गुर्दे फेल हुए होते हैं, किसी का सांस ख़राब हुआ होता है, कोई नफ्सियाती तरीके से आ रहा है। तो उसकी जो कोरोना की प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो गई है। मतलब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ हफ्ते पहले ये भी बता दिया था कि कोरोना जो है वो ब्रेन को भी डैमेज करता है। तो लोग डिफरेंट उससे भी अब प्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो ये भी प्रिडिक्ट किया था कि खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान में पीक आएगा वो मिड अगस्त में आएगा। जी मिड अगस्त आ गया, जी, मामला उलट हुआ। जी, तो इसकी क्या वजह उसकी थी? वजह ये थी कि इन्होंने लॉकडाउन कर लिया था। अगर आप जुलाई का महीना देखें तो ऑलमोस्ट, अगर मैं इस्लामाबाद का सिर्फ कह दूं तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ही जो मेन सेक्टर्स थे वो अपने उनको लॉकडाउन कर दिया था। फिर जो हमारे दूर दराज से लोग आते थे, मतलब कुछ लोग जिस तरह मेरे पास आए मर्दान या उधर से, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से है, लॉकडाउन थे वो एरिया, तो फिर उनको क्या हुआ, वो अपने अपने टेरिटरी अपने। अच्छा, वो तो लॉकडाउन था, लेकिन अब ये जो ईद के मौका पे और 14 अगस्त को तो हमने सारे SOPs की ऐसी तैसी कर ली, लेकिन शुक्र अलहम्दुलिल्लाह कि ईद के बाद भी उसका वो रिज़ल्ट नहीं आया। जी देखें, वो आएगा रिज़ल्ट। मैंने आपका वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई है ना, वो उस तरह नहीं आएगा कि नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ तो अब आ गए, वो डिफरेंट आ रहा है। मैंने शायद आपको अब क्या सिम्टम्स? देखिए मेरे पास अभी एक लड़का जिसने प्रेजेंट आपके मेरे पास आया, जिसने कहा कि मेरी गर्दन में दर्द है, रैश निकला हुआ है। क्लिनिक में ही वो कोलैप्स हो गया, और जब हम उसको लेके इमरजेंसी पहुंचे तो उसके हार्ट का भी उसका इफ़ेक्ट था, उसके गुर्दे भी इफ़ेक्ट थे, फेफड़े उसके भरे हुए थे। तो वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अभी कुछ दिनों से पूरी फैमिली एक मेरे पास आ रही है, 5 के 5 जो हैं ख़ानदान के मियाँ बीवी, 3 बच्चे बीमार हैं उनके,
اور پورا ان کا وہ. تو کچھ لوگ ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں, کچھ گردوں کے فیلئر سے آ رہے ہیں, کچھ لوگ ہمارے پاس کسی اور وجہ سے آتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں, آپریشن کے لیے ہوتے ہیں, جب ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. اور دوسری اس میں جو خاص ایک چینج آئی وہ یہ ہے کہ 2-3 ہفتے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ کیس ہے, اس کا سی ٹی اسکین, اس کے باقی ٹیسٹ بھی ہیں, لیکن اس کا کووڈ-19 ٹیسٹ ہے وہ 2-3 ایک ہفتے. ضروری سوال جی, وقت بھی ہمارا ختم ہے, وہ یہ کہ شروع میں تو جب ہم آپ لوگوں سے پوچھتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن, اب تو وہ دونوں چیزیں نہیں رہی. جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس میں احتیاط کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں احتیاط تو جس طرح آپ کا, میں نے جب بھی میں آیا ہوں آپ کے پروگرام میں, آپ کے میرے خیال جو احتیاط ہے وہ سب سے میں بیسٹ دیکھ رہا ہوں. اور اس میں یہی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ سینیٹائزر یوز کر لیا, ماسک پہنا, اور سوشل ڈسٹنسنگ تو خیر اب ختم, مطلب میرا نہیں خیال اب شروع ہو جائے گا. باقی سنیما بھی کھول دیے ہیں, چیزیں کھول دی گئی ہیں. تو جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا فزیکل ڈسٹنس ہمیں کرنا چاہیے, اور یہی یعنی ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے اب بھی گریز جی, کرنا اور چاہیے. جو ڈسٹنس سے آپ نے رہنا ہے, اپنے آفس ہیں یا کوئی بھی جگہ پہ ہیں, آپ کہیں مارکیٹ جاتے ہیں, اور ماسک پہننا ہے, سینیٹائزر یوز کریں یا ہاتھ دھوئیں, اور یہی اس کا طریقہ ہے اس سے بچنے کا. علاج ابھی کوئی نہیں ہے, ویکسین کوئی بھی نہیں ہے. ہر دنیا کا ہر ملک, ہر بڑی بڑی کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ویکسین ایجاد کر لی ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام سے کہ کوئی 100% پریونٹیو ویکسین اس کی کوئی بھی نہیں آئے گی. جس طرح باقی دنیا میں ریسرچ ہے اور وائرل انفیکشن کی کوئی 100% رشین نے جو پوٹن نے کہہ دیا دیکھیں وہ بڑی جلدی نکالی ہے ان کا, اس کے ریزلٹس آنے میں دیر لگے گا, اس پہ ہمیں کوئی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مزید ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے, آج کے جرگے سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.